ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ وہابی کہتے ہیں کہ تم ثواب سمجھ کے کھانے کو سامنے رکھ کر فاتحہ کرتے ہو، اگر یہ ثواب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی کیا ہوتا۔ یہ آج کے اس دور کے اندر وہابیوں کا یہ ایک بہت بڑا فریب ہے کہ کوئی بھی کام کریں گے اعتراض کے طور پر تو وہ یہی کہیں گے کہ بتاؤ صحابہ نے کہاں کیا ہے، تم لوگ کر رہے ہو، صحابہ نے نہیں کیا تو تم لوگ کیوں کر رہے ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانا سامنے رکھنا ضروری نہیں ہے، سامنے رکھ کے بغیر بھی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی ماں کے لیے جو کنواں کھدوایا گیا تھا اس کے پاس میں کھڑے ہو کر کے فرمایا ہذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سامنے ہونا یہ اچھی بات ہے، اور ظاہر سی بات ہے کھانے کو سامنے ہی رکھا جاتا ہے، پیٹھ کے پیچھے کوئی نہیں رکھتا ہے۔ تو اب رہ گیا یہ سوال کہ فاتحہ پڑھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے۔ تو اس حوالے سے علماء کرام نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، میں نے بھی اس پر مکمل 1 گھنٹے کی تقریر کی ہے، اس کے اندر تفصیلی جواب دیے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ ہر عبادت چاہے بدنی ہو یا مالی ہو، صدقہ ہو یا تلاوت ہو، قرآن پاک ہو یا ذکر ہو، سب کا ثواب اموات کو پہنچتا ہے۔ 11ویں 12ویں 13ویں سوم دہم 40واں برسی سب میں کھانا وغیرہ بنا کر کے ذکر کر کے جو اس کا ثواب بزرگوں کو یا اموات کو پہنچایا جاتا ہے، یہ پہنچانا بالکل جائز اور درست ہے۔ اور کھانا سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی، اس کے بعد میں کھانا تناول فرمایا۔ اور ہم خود جانتے ہیں کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو بسم اللہ پڑھ کر جس طرح کھانا کھایا جاتا ہے اسے اگر قرآن کی تلاوت کر کے کھایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس کھانے پر حضرت امام حسن اور امام حسین کی نیاز کرائیں تو اس پر فاتحہ اور درود شریف پڑھنا یہ باعث برکت ہے۔ اور دیوبندیوں کے دادا پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی شیرنی پر فاتحہ دینے کو جائز قرار دیا ہے، اگرچہ وہابیہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہاں کیا یہ بتائیے، تو میں کہتا ہوں کہ جس کو قرآن نے ناجائز نہ کہا ہو، جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک نے ناجائز نہ کہا ہو، جس کو صحابہ کرام نے ناجائز نہ کہا ہو، جس کو اجماع امت سے جس کا حرام ہونا ثابت نہ ہو، تو وہ چیز اپنی اصلی اباحت پر رہتی ہے، یعنی جائز ہوا کرتی ہے جب تک دین کے خلاف نہ ہو، دین کو بدلنے والی نہ ہو۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی وما سکت عنہ فہوا مما عفا عنہ۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا، اور جس سے سکوت اختیار کیا وہ معاف ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ فاتحہ جائز نہیں ہے تو بتاؤ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے اس کو کہاں پہ حرام کہا ہے؟ تو جب حرام نہیں کہا تو جو خاموشی جس سے اختیار کی گئی وہ حلال ہی ہوگا۔ اور ایک بات میں اور یہ بھی بتا دوں، اگر وہابیوں کے اصول کے مطابق چلا جائے کہ صحابہ نے نہیں کیا ہو وہ ناجائز ہوا کرتا ہے، تو وہابی کتنے ایسے کام کرتے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا ہے، تو پھر وہ سارے کام ناجائز ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ ان کا فریب ہے، اہل سنت کو ان کے فریب کے اندر گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔